فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے دنیا اور آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل۔ مدرسۃ القائم نے یہ کتاب پبلش کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 54 اور پریشانی کا نمبر ہے 59۔ قرضوں میں جکڑ گیا ہوں اور ادائیگی کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ پہلا حل، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بہت زیادہ قرض ہو، اگر وہ باقاعدگی سے سورہ تحریم کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر ذرہ برابر بھی قرض باقی نہ رہے گا۔ دوسرا حل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مقروض شخص سورہ والعادیات کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ جلد قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ والعادیات کی تلاوت کرے گا اسے انتظار نہ کرنا پڑے گا اور اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ چوتھا حل ہے، سید ہبت اللہ رواندی فرماتے ہیں کہ جو سورہ طلاق کو قرض کی ادائیگی کی نیت سے پڑھے گا اس کا قرض آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ پانچواں حل، آیت اللہ کشمیری سے سوال کیا گیا، وہ کون سی دعا ہے جو قرض کی ادائیگی کے لیے سب سے بہترین ہے؟ فرمایا، یہ دعا ادائیگی قرض کے لیے بہت مؤثر ہے۔ یا قاضی الدیون من خزائنک المکنون التی ہی بین الکافی و نونی اغزی دینی و دینا کل مدیون۔ اور چھٹا حل ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے اس ذکر کا 11,000 مرتبہ پڑھنا انتہائی پر اثر ہے، اور ذکر ہے، یا قویو یا غنیو یا علیو یا وفیو۔ صفحہ نمبر ہے 56، اس کا 7واں حل ہے، آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس ایک غمزدہ مقروض آیا اور کہا، آقا اتنا مقروض ہوں کہ نیند اڑ گئی ہے اور بعض اوقات نماز فجر تک قضا ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے فرمایا، اس ذکر کو پڑھو، اللہم اغنی بحلالک عن حرامک بفضلک امن سواک، اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ کہو۔ مقروض نے کہا، کیا اس قرض کی ادائیگی کے لیے ایک بار کہنا کافی ہے؟ تو فرمایا کہ نماز صبح کے بعد 110 بار اسے پڑھو۔ مقروض نے اس وظیفے کے مطابق عمل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سارا قرض ادا ہو گیا، اور پھر اس ذکر کو جس مقروض نے پڑھا ماشاءاللہ سب کے قرض تیزی سے ادا ہوتے چلے گئے۔ 8واں حل ہے، سورہ مبارکہ الحمد کو 41 روز تک روزانہ 41 بار پڑھنے سے قرض کی ادائیگی کی سبیل پہلے ہفتے سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ روزانہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں اس ذکر کو ختم کیا جائے۔ اگر جگہ اور وقت کسی دن تبدیل ہو جائے تو نئے سرے سے اس عمل کو شروع کرے۔ 9واں حل ہے، آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں کہ روزانہ 3000 بار استغفار کرنا ادائیگی قرض کے لیے بڑا نافع ہے، البتہ نئے ذکر کرنے والوں کے لیے 1001 مرتبہ بھی کافی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 57 اور پریشانی نمبر ہے 60۔ اپنے گھر کی حفاظت کی طرف سے فکر مندی رہتی ہے، اور حل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ توحید کو بستر پر سوتے وقت 11 مرتبہ تلاوت کرے تو خدا اس کے اور اس کے اطراف میں موجود گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔
پریشانی نمبر ہے 61، اپنے اعمال سے خوف آتا ہے شاید ان کے باعث آخرت میں رسول اللہ اور مولا علی کی رفاقت نہ ملے۔ پہلا حل، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ جن کی اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوگا اور کہے گا پروردگار مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ دوسرا حل ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ قیامت کو باقاعدگی سے پڑھتا رہے اور اس پر عمل کرتا رہے اسے خدا خوبصورت شکل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہی میں قبر سے نکالے گا، اسے خوشخبری اور بشارت دی جائے گی اور وہ ہنستے ہوئے پل صراط اور میزان سے گزرے گا۔ اور تیسرا حل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ والعادیات کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خاص طور پہ اسے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے گا اور وہ امیر المومنین علیہ السلام کے حجرے میں ان کے ساتھ ہوگا اور ان کے دوستوں میں سے ہوگا۔ پریشانی نمبر ہے 62 اور پیج نمبر ہے 58، قیامت کا سوچ کر بہت ڈر لگتا ہے۔ پہلا حل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ عبس کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے ہنستے مسکراتے باہر آئے گا۔ اور اس کا دوسرا حل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ تکویر کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن اعمال تلنے کے وقت رسوائی سے اللہ کی پناہ میں ہوگا اور امن دینے والے نبی اسلام کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ تیسرا حل، اس میں مبارک الباریو کو روزانہ 100 دفعہ پڑھنے سے خدا ایک فرشتہ خلق کرے گا جو روز قیامت تک اس کے لیے مونس قرار دے گا۔ چوتھا حل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورہ نصر کا قاری جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک بولنے والی کتاب ہوگی اور جب اللہ اسے قبر سے نکالے گا تو اس میں جہنم کے پل، آگ اور جہنم کے خوفناک آوازوں سے بچنے کا امان نامہ موجود ہوگا۔ پریشانی نمبر ہے 63 اور پیج نمبر ہے 59، یہ سوچ کر سخت خوف زدہ ہوتا ہوں کہ کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ پہلا حل ہے اس کا، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ جاشیہ کی تلاوت کرے گا اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جہنم کو نہیں دیکھے گا اور جہنم کا شور و غوغا اسے نہیں سنایا جائے گا اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہوگی۔ دوسرا حل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی یہودی یا عیسائی کو دیکھے وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اور اس کافر کو جہنم میں اکٹھا نہیں کرے گا، اور وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی فضلنی علیک بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بمحمد نبی و بعلی امام و بالمومنین اخوانا و بالکعبۃ قبلہ۔ تیسرا حل ہے، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو منبر پہ کہتے سنا اگر کوئی نماز واجب کی تعقیبات میں آیت الکرسی پڑھے تو کوئی چیز اس کے اور جنت کے درمیان حائل نہ ہوگی، گویا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ صفحہ نمبر ہے 60 اور پریشانی نمبر ہے 64، لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ پہلا حل، سورہ حدید کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا دشمنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا حل، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ نصر پڑھے گا تو خداوند عالم اسے تمام دشمنوں پر کامیابی عطا کرے گا۔ تیسرا حل، دشمنوں کی شر سے بچنے کے لیے 1000 بار اس ذکر کو پڑھنے سے دشمن دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 59 ہے، انا کفیناک المستہزئین۔ چوتھا حل ہے، اگر دشمن طاقتور ہو تو 40 روز تک 2222 بار اس میں مبارکہ الودود کو پڑھنے سے دشمن کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ مہربان ہو جائے گا۔ پانچواں حل ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی اور علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ 100 بار اس ذکر کو پڑھنے سے دشمن دفع ہو جاتے ہیں، اور وہ ذکر یہ ہے، یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔
صفحہ نمبر ہے 61 اور پریشانی نمبر ہے 65۔ محسوس ہوتا ہے کہ خدا پر بھروسہ اور توکل ہی ختم ہو گیا۔ پہلا حل، اس میں مبارکہ المتینوں کو روزانہ 366 بار پڑھنا توکل کی دولت عطا کرتا ہے۔ دوسرا حل، اگر کسی کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ وہ روزانہ 100 بار اللہ کہے تو اسے اہل یقین میں شامل کر لیا جائے گا۔ تیسرا حل، روزانہ 1000 بار یا اللہ یاہو کا ورد کرنے والا اہل یقین اور توکل میں شمار ہو جاتا ہے اور جو چیز چاہے اس پر منکشف ہو جاتی ہے۔ پریشانی نمبر ہے 66۔ نہ لوگوں میں کوئی عزت ہے اور نہ میری بات کی کوئی حیثیت ہے۔ پہلا حل، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ احقاف کو لکھ کر آب زمزم سے دھو کر پی لے تو وہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ دوسرا حل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ حامیم کو لکھ کر آب زمزم سے دھوئے اور پانی پی لے تو لوگوں میں اسے اس کی بات سنی جائے گی اور وہ جو چیز سنے گا اسے یاد ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر ہے 62 اور حل ہے تیسرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ قمر کو جمعے کے دن ظہر کے وقت لکھ کر امامے میں رکھے یا اپنے پاس رکھے تو وہ لوگوں میں خوبصورت ترین اور محبوب ترین ہو جائے گا۔ چوتھا حل ہے کثرت سے اس میں مبارکہ الجلیلوں کا ورد کرنے والوں کو معاشرے میں بزرگی، عزت، ہیبت اور جاہ و حشم حاصل ہو جائے گا۔ پانچواں حل ہے لوگوں میں عزت و جاہ کو حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 500 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے ایک عظیم اثر واقع ہوتا ہے، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی ہے کہ بعض علماء اس آیت کے ورد کے لیے جمعرات کے دن سب سے بہتر خیال کرتے تھے، اور آیت یہ ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ بہتر ہے کہ اسے 300 بار پڑھا جائے۔ چھٹا حل ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مبارکہ یا عزیزو کو آدھی رات کے بعد قبلہ رخ ہو کر برہنہ سر اور آستینوں کو چڑھا کر 100 بار پڑھنا عزت حاصل کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ پریشانی نمبر ہے 67۔ لوگ الزامات اور تہمتیں لگاتے ہیں۔ پہلا حل، علماء فرماتے ہیں کہ صبح شام ملا کر 40 بار نعت علی کا پڑھنا تہمتوں کو دور کرتا ہے۔ دوسرا حل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سورہ مبارکہ حمزہ کو 21 بار بد زبانوں سے حفاظت کے لیے پڑھنا نہایت فائدہ مند ہے۔ تیسرا حل، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول روایت میں ہے کہ سورہ مبارکہ بروج کو بدگوئیوں سے حفاظت کے لیے 3 بار پڑھا جائے۔ پریشانی نمبر ہے 68 اور صفحہ نمبر ہے 63۔ ملازمت میں بڑے عہدے پر میری ترقی نہیں ہو رہی۔ حل، ہر شب جمعہ 100 بار اس میں مبارکہ الزارو کی تلاوت کرنا دولت و منصب کے حصول کے لیے نہایت مجرب ہے۔ پریشانی نمبر ہے 69۔ گھر سے باہر جاتے وقت چوری کا خوف ہوتا ہے۔ حل، کسی سفر پر جاتے وقت یا گھر سے باہر جاتے وقت اگر سورہ بروج کو گھر میں لکھ کر رکھا جائے اور 3 بار تلاوت کر لیا جائے تو تمام اہل و عیال اور اس کا مال اور اس کے گھر واپس لوٹنے تک تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ پریشانی نمبر ہے 70۔ اکثر بیمار ہو جاتا ہوں یا گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے۔ پہلا حل ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک صحابی محمد بن مسلم اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ امام علیہ السلام نے انہیں ایک پیالہ بھجوایا اور غلام کو تاکید کی کہ اس کو پلائے بغیر واپس نہ آنا۔ محمد بن مسلم نے جیسے ہی اسے پیا عجیب قوت کا احساس ہوا اور مکمل صحت نصیب ہو گئی۔ خود اٹھ کر امام کی خدمت میں آئے تو امام نے ان سے فرمایا تم نے جو مشروب پیا اس میں قبر حسین کی مٹی ملی ہوئی تھی اور تربت حسین دنیا کی بہترین دوا ہے، کوئی دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے گھروں میں اسے بطور دوا استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہزاروں فائدے ہیں، لہٰذا اصلی خاکی شفا کے چند ذرات پانی میں حل کر کے شفا کی نیت سے پینا نہایت مجرب ہے۔
دوسرا حل ہے جو ایک شخص سخت بیمار تھا، بڑا علاج کروایا مگر شفا یاب نہ ہوا۔ مایوس ہو کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دوا طلب کی تو امام نے فرمایا تم اپنی بیوی سے حق مہر کی تھوڑی سی رقم طلب کرو، پھر اس کی دی ہوئی رقم سے تھوڑا سا شہد خریدو اور شہد میں بارش کا پانی ملا کر اسے استعمال کرو، خدا نے چاہا تمہیں صحت نصیب ہوگی۔ اس نے امام کے اس مشورے پہ عمل کیا اور مکمل تندرست ہو گیا۔ سخت حیران ہوا اور امام سے اس بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ عورتوں کو ان کا حق مہر خوش دلی سے ادا کرو، اگر وہ اس میں تمہیں اپنی خوشی سے دے دیں تو اسے خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ تھا۔ اور اللہ نے شہد کے متعلق فرمایا ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور بارش کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 9 میں اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا۔ امام نے فرمایا جب تم نے خوشگوار مال سے شفا خریدی اور برکت والے پانی میں اسے ملایا تو وہ نسخہ شفا کا ذریعہ ہوا۔ اور تیسرا حل ہے علامہ برقی نے کتاب محاسن میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کا ذکر روح اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور شیطانی وسوسوں سے بچاؤ کا سبب ہے۔ چوتھا حل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ زخرف کو لکھ کر اس کا پانی پیے تو کسی بیماری میں اسے دوا استعمال کرنے کی حاجت نہ ہوگی۔ پانچواں حل امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ احقاف کو لکھ کر دھوئے اور اس کا پانی تکلیف کی جگہ پر لگائے تو خدا کے حکم سے ہر مرض ختم ہو جائے گا اور اسے شفا نصیب ہوگی۔ چوتھا حل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس سورہ مجادلہ کی تلاوت اس کے سکون کا باعث ہے۔ اور ساتواں حل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ طارق کو کسی چیز پر پڑھے اور اسے دوا سمجھ کر پی لے تو اسے شفا نصیب ہوگی۔ آٹھواں حل ہے پرانے امراض کی شفا کے لیے نافلہ نماز اور فجر کی نماز کے دوران 41 بار سورہ الحمد کی تلاوت 41 روز تک کرنے پر تمام پرانے امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ آقا نصر اللہ برجودی فرماتے ہیں کہ ایک اہل تقوی بامعرفت بزرگ کے مطابق اگر 40 بار مکمل خلوص سے کسی مردے پر بھی یہ سورہ پڑھ دیا جائے تو وہ بھی زندہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تجربہ میں نے خود کیا اور تجربے کے لیے ایک مردہ شہد کی مکھی پر 40 بار سورہ الحمد پڑھی، اچانک سے مکھی کے اس جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اڑ گئی۔ میں مشکوک ہوا اور ایک دوسری مردہ شہد کی مکھی لے کر اس کے جسم کے الگ الگ حصے کر دیے اور 40 بار سورہ الحمد پڑھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جسم کے الگ الگ حصے آپس میں جڑنے لگے اور وہ زندہ ہو کر پرواز کر گئی، اور میں اس سورہ کی برکتوں اور عظمتوں کا دل کی گہرائیوں سے قائل ہو گیا۔ نواں حل ہے تمام امراض کے مکمل خاتمے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کو 7 بار پڑھنا انتہائی مجرب ہے۔ 10واں حل ہے امام علی رضا علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جو بھی کسی مریض کی شفا یابی کی نیت سے 131 بار یا السلام پڑھے تو بیمار بیماری سے نجات حاصل کر لے گا۔ 11واں حل ہے مرحوم نراقی کتاب خزائن میں شیخ صدوق کی کتاب عیون الاخبار الرضا سے نقل کرتے ہیں اور انہوں نے حدیث کی سند کو ذکر کرنے کے لیے حدیث تحریر کی۔ یہ ہے محدث سید نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند روایت کا سلسلہ خود روایت ہی میں بیان ہوا ہے، اور کسی مریض پر یہ سند اور یہ حدیث تلاوت کر دی جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا، حتیٰ اگر اس کا سلسلہ سند کسی پاگل پر بھی پڑھ دیا جائے تو وہ بھی شفا یاب ہوگا۔ اس کا لوگوں نے بارہا بیماروں پر تجربہ کیا ہے اور ہمیشہ اس کو نفع بخش پایا ہے۔ اور وہ حدیث امام رضا علیہ السلام کی حدیث کا متن ہے اور ترجمہ ہے
کہ اللہ فرماتا ہے کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے امان میں ہوگا۔ 12واں حل، شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ اس دعا کو 7 بار سجدے کی حالت میں کسی حاجت کے لیے اگر پڑھا جائے تو وہ حاجت پوری نہ ہو تو بے شک قیامت کے دن مجھ سے جھگڑا کر لے۔ اسی طرح اس دعا کو بیمار کی شفا یابی کے لیے 7 بار سجدے کی حالت میں پڑھا جائے تو ضرور اسے شفا ملے گی، سوائے اس کے کہ اس کی حتمی موت کا وقت آ چکا ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ بعزت کا و قدرت کا، لا الہ الا اللہ بحق کا و حرمت کا، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک۔ 13واں حل ہے، حدیث امام رضا علیہ السلام کے مطابق کسی سخت مرض میں اگر ہر روز 101 بار اسم مبارک یا واحد پڑھ لیا جائے تو سخت بیماری دور ہو جائے گی اور صحت نصیب ہو جائے گی۔ 14واں حل ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو سورہ الحمد، سورہ توحید صحت یاب نہ کرے تو پھر کوئی چیز اس کو صحت یاب نہیں کر سکتی۔ یہ 2 صورتیں ہر مرض و بیماری کو دور کرتی ہیں۔ 15واں حل، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر طرح کے درد و بیماری میں اس دعا کو پڑھنے سے انشاءاللہ شفا یاب ہوگا۔ اور دعا کا ترجمہ ہے، اے شفا کے نازل کرنے والے اور اے بیماری کے دور کرنے والے، رحمت فرما محمد اور ان کی آل پر اور میرے اس درد کو شفا نازل کر اور میرے اس درد کی شفا نازل کر۔ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ، اے شفا کے نازل کرنے والے اور اے بیماری کے دور کرنے والے، رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور میرے اس درد کی شفا نازل کر۔ پریشانی نمبر ہے 71 اور پیج نمبر ہے 69۔ مالی حالات خراب ہو گئے ہیں۔ پہلا حل، جو شخص باوضو قبلہ رخ ہو کر مسلسل 3 بار سورہ قاف کی تلاوت کرتے ہوئے خدا سے حاجات طلب کرے تو وہ دولت مند بن جائے گا اور اس کی تمام حاجات بھی پوری ہوں گی۔ دوسرا حل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ واقعہ کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا اس کی غربت دور ہوگی، دعائیں قبول ہوگی، حافظہ قوی ہوگا اور وسعت مال نصیب ہوگی۔ تیسرا حل، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو واجب و مستحب نماز میں سورہ قلم پڑھے گا تو خدا ہمیشہ کے لیے اسے غربت سے نجات دے دے گا اور جب مرے گا تو اسے عذاب قبر سے پناہ دے گا۔ چوتھا حل ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ القاریہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اس کی روزی وسیع ہو جائے گی۔ پانچواں حل، یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ ہر جمعہ 2 نمازوں کے درمیان ان آیات مبارکہ کو ایک سطر میں لکھ کر اپنی پیسے رکھنے کی جگہ رکھ دے تو کبھی اس کی تجوری خالی نہ رہے گی اور فراوانی روزی نصیب ہوگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10، یہ پارہ نمبر 8 میں موجود ہے، اس کو لکھ کر اپنی تجوری میں رکھ لیں۔ اور چھٹا حل ہے، اگر ان 2 آیات کو لکھ کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لیں تو رزق اور روزی کے سلسلے میں عظیم اثر واقع ہوگا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 اور سورہ انفال کی آیت نمبر 19 کو اگر بازو پر باندھ لیں تو رزق اور روزی میں عظیم اثر واقع ہوگا۔ 7واں حل ہے، علامہ کفیمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیماری اور غربت کی شکایت رسول خدا سے کی تو آپ نے فرمایا کہ ہر واجب نماز کے بعد یہ کلمات کہو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہر صبح و شام کو 10 بار اس دعا کو پڑھے اور 3 دن تک اس کو جاری رکھے، اس کی صحت اور دولت مندی واپس آ جائے گی۔ اور دعا ہے، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک
فی الملک ولم یکن لہ ولی من ذل والکبریاء تکبیرا۔ آٹھواں حل ہے جو ہر بعد نماز فجر ایک سجدہ کرے جس میں اس میں مبارکہ الوہاب پڑھے تو انشاءاللہ بہت جلد دولت مند ہو جائے گا۔ نواں حل علماء عرفان نے وسعت رزق کے لیے ایک ہفتے میں 1000 مرتبہ ان اذکار پڑھنے کو بہت مجرب قرار دیا ہے۔ بروز ہفتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بروز اتوار یا رب العالمین، بروز پیر یا ذی الجلال والاکرام، بروز منگل یا قاضی الحاجات، بروز بدھ یا ارحم الراحمین، بروز جمعرات یا حی یا قیوم، بروز جمعہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ 10واں حل صفحہ نمبر 72۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے زید حشام سے فرمایا کہ وسعت رزق کے لیے ہر واجب نماز کے سجدے میں یہ دعا پڑھا کرو۔ ترجمہ ہے: اے بہترین ذات جسے مانگا جاتا ہے اور اے بہترین عطا کرنے والے، مجھے رزق دے اور میرے عیال کو رزق دے اپنے فضل سے، کیونکہ یقیناً تو بڑے فضل کا مالک ہے۔ 11واں حل ہے ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ یا فتاحو پڑھنا وسعت رزق کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ 12واں حل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص پر روزی تنگ ہو جائے وہ 7 بار سورہ مریم کی تلاوت کرے تو اس کی روزی فراخ ہو جائے گی۔ 13واں حل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کو لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں ڈال کر گھر میں رکھے گا تو غربت، قرض اور لوگوں کی اذیت سے محفوظ رہے گا اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ 14واں حل ہے روایت میں ہے کہ آدھی رات کو اگر قبلہ رخ ہو کر، برہنہ سر ہو کر اور آستین چڑھا کر 100 بار یا وہابو پڑھے تو خدائے قادر اور مسبب الاسباب اسے دولت مند بنا دے گا۔ 15واں حل ہے کتاب خواص الاسماء اللہ میں ہے کہ جو 10 جمعے تک 10,000 بار الغنیوں المغنیوں پڑھے اور اس دوران کسی بھی جانور کا گوشت نہ کھائے تو خدا اسے دولت مند اور بے نیاز کر دے گا۔ 16واں حل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو دن اور رات میں 100 بار اس دعا کو پڑھے گا وہ غنی اور بے نیاز ہو جائے گا۔ اور دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کثیر الخیر، یا ذی المعروف، یا قدیم الاحسان الاحسان الینا، یا بی احسانک القدیمی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 17واں حل ہے کتاب فتوحات مجربہ میں میر باقر داماد سے منقول ہے کہ وسعت رزق کے لیے 2365 بار ان اسماء المبارکہ کو پڑھنا بہت نافع ہے۔ یا کافی ہو، یا غنی ہو، یا فتاح ہو، یا رزاق ہو۔ 18واں حل ہے اپنے گھر کے چاروں طرف کونوں پر 100 بار اس ذکر کا پڑھنا نہایت مفید ہے: سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ 19واں حل ہے صاحب کتاب التحفۃ الرضویہ نے اس عمل کو عالم بالعمل شیخ محمد رشدی سے نقل کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ کو 40 روز تک 27 بار نماز فجر کے بعد بلا فصل تلاوت کرے تو ابھی 40 روز ختم نہ ہوئے ہوں گے کہ رزق کے سلسلے میں حیرت انگیز اور عجیب اثر رونما ہوگا اور رزق میں بے پناہ وسعت ملے گی۔ اور وہ آیت یہ ہے سورہ والذاریات کی آیت نمبر 58۔ ان اللہ هو الرازق ذو القوۃ المتین، سورہ زاریات کی آیت نمبر 58۔ 20واں حل ہے شیخ مفید نے وسعت رزق کے لیے پہلے 7 بار اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنا مجرب قرار دیا ہے: اللہ لطیف
बेइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़, और फिर 7 बार इस ज़िक्र को पढ़े, अल्लाहुम्मा अदिम नेमतिका व लुत्फ़े बिना क़यामल क़ुदरतुहु अलैना। 21वां हल, अगर हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद 3 बार इस आया मुबारका की तिलावत करेगा तो उस रोज़ उसको रोज़ी ऐसी जगह से मिलेगी कि उसे वहाँ से मिलने का गुमान भी नहीं होगा। और आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 114 और पारा नंबर है 7। 22वां हल है, मरहूम सैयद मोहम्मद खामनाई तब्रेज़ी फरमाते हैं कि अगर सूरह मुबारका व ज़ारियात को सूरह तलाक़, सूरह मुज़म्मिल और सूरह अलम नशरा के साथ हर रोज़ तिलावत किया जाए तो ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा कि अक़लें हैरान हो जाएंगी। अगर किसी वक्त दिन में इन सूरों की तिलावत ना कर सके तो रात में अंजाम दे। शेख सद्दूक़ ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल की है कि जो सूरह व ज़ारियात को दिन या रात में पढ़ेगा तो खुदा उसकी मईशत की इस्लाह फरमा देगा और उसको वसी रिस्क अता फरमाएगा। 23वां हल है, रिवायत में है कि अगर कोई शख्स वज़ू करके हर 3 शबों के दरमियान हर शब में 40,424 बार या बासितो पढ़े तो हर परेशानी और गुर्बत दफ़ा हो जाएगी और इससे पहले उसका गुमान तक भी ना होगा। 24वां हल है, इसमें मुबारका या मुनैमू को 12,000 मरतबा वसत रिस्क के लिए पढ़ना इंतहाई मुफीद है। 25वां हल है, मरहूम आक़ाए नराक़ी ने किताब ख़ज़ाइन में शहीद सानी और दीगर बुज़ुर्गान के हवाले से नकल किया है कि इस ज़िक्र को अगर 2 माह तक 400 बार पे दर पे पढ़े तो खुदावंद ताला उसके इल्म और माल में बहुत फरावानी अता करेगा। और वो ज़िक्र ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम बदीउस समावाति वल अर्ज़ि मिन जमीइ ज़ुल्मी व जुर्मी व इसराफ़ी अला नफ़्सी व अतूबु इलैहि। सफ़ा नंबर है 76। और 26वां हल है, मरहूम आयतुल्लाह खुरासानी फरमाते हैं कि अगर रोज़ाना 70 बार इस ज़िक्र को वसत रिस्क के लिए पढ़ा तो इंतहाई मुजर्रब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व वालिहा व बनीहा बेअददा मा आहता बिही इल्मिका व ahसाहु बिकिताबिका। 27वां हल है, ऐसी रोज़ी हासिल करने के लिए जिसमें ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त किए बग़ैर रिस्क फरावा नसीब हो। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 73 को रोज़ाना 350 बार पढ़ना इंतहाई फ़ायदेमंद है।